کو راضی کرے گا، جو فاطمہ کو راضی کرے گا وہ مجھے راضی کرے گا، جو مجھے راضی کرے گا وہ پروردگار کو راضی کرے گا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث شریف سنیں، آقا فرماتے ہیں میرا حسن دو مسلمانوں کے گروہ میں صلح پیدا کروائے گا، خون ریزی سے بچائے گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر تاریخ پڑھی جائے، ان کی ہسٹری پڑھی جائے، ان کی زندگی پڑھی جائے، اگر صداقت پہ ذکر ہو پوری رات چلی جائے گی، اگر عدالت کو عنوان بنایا جائے پوری زندگی چلی جائے گی، سخاوت کو عنوان بنایا جائے پوری رات ختم ہو جائے گی۔ بس آؤ مختصر طور پہ سنو، یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، اپنے نانا کے بتائے ہوئے راستے پر کس قدر عمل کرتے ہیں۔ آج حج کیا جاتا ہے، گاڑیوں سے جایا جاتا ہے، لوگ لکھنؤ جاتے ہیں، فور ویلر سے جاتے ہیں، لکھنؤ جاتے ہیں، بس کر کے جاتے ہیں، احباب بھی جا رہے ہیں، عزیز و اقارب بھی جا رہے ہیں، مگر ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، نبی کے نواسے امام حسن کی شان یہ ہے، امام حسن نے پیدل سفر کیے ہیں اور پیدل سفر کر کے 25 حج کیے ہیں۔ اللہ 25 حج کیے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ایک روایت امام حسین کی ہے وہ بھی سنیں گے، ایک امام حسن کی سن لیں۔ عشاء کی نماز کے وقت میں نماز ہو رہی ہے، امام حسن پہنچ گئے، نبی کے کندھوں پہ سوار ہو گئے، نبی کے کندھوں پہ سوار ہو گئے، کھیلتے رہے، رسول خدا سجدے میں رہے، آقا کریم سجدے میں رہے، امام حسن خود اترے ہیں، پھر دوسری بار گئے، پھر کندھے پہ سوار ہو گئے، قربان جاؤ پھر اترے ہیں۔ جب نماز مکمل ہو گئی، میرے آقا حسن کو آقا کریم نے ڈانٹا نہیں ہے، بلکہ گود میں اٹھایا، پیشانی سے چوما، سینے سے لگایا اور صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ یہ میرا وہ حسن ہے جو میری شہادت کو مکمل کرے گا، جو میری شہادت کو مکمل کرے گا۔ یہی پہ ایک بات اور سنو، میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، اے پروردگار شہادت بہت عظیم مرتبہ ہے، بہت عظیم مرتبہ ہے۔ صدیق اکبر نے شہادت کی دعا کی، فاروق اعظم نے شہادت کی دعا کی، عثمان غنی نے شہادت کی دعا کی، مولا علی نے شہادت کی دعا کی۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ شہادتیں نہیں بیان ہوئی، یہ شہادتیں نہیں ہوئی تو اور کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سانپ نے کاٹا تھا، روایتوں میں آیا ہے آخری وقت میں وہی زہر اثر کیا اور آپ کی وفات ہوئی، آپ کا وصال ہوا، اور جو سانپ کے زہر سے انتقال کرے اسے شہادت کا مرتبہ دیا۔ عمر فاروق اعظم کی شہادت ہوئی آپ جانتے ہیں، عثمان غنی کی ہوئی وہ بھی آپ جانتے ہیں، بلوائیوں کے ذریعے سے مولا علی کی شہادت ہوئی آپ نے سنا۔ یہ شہادتیں ہی چل رہی ہیں۔ میرے آقا نے شہادت کے لیے دعا کی، اے پروردگار جب اتنا بڑا رتبہ ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے، اتنا عظیم درجہ ہے شہادت کا، مولا تو نے ہمیں سب کچھ دیا، شہادت نہیں دے گا؟ آج تو مائیں اپنی گود میں اپنے لالوں کو بٹھا لیتی ہے، دو پولیس والے آ جائیں مسجد پہ بات چیت کرنے کے لیے، مائیں بچوں کو گود میں چھپا کے بٹھا دیتی ہے، جانا نہیں امام صاحب جانا، جانا نہیں متولی صاحب جانا، جانا نہیں خزانچی صاحب جانے۔ یہ آج کی مائیں ہیں، مگر اے سیدہ جب تک کہ سورج کی روشنی رہے گی، چاند کی چاندنی رہے گی، تیرے جذبے کو دنیا سلام کرتی رہے گی۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہے میں نے حسین کو جینے کے لیے نہیں مدینے کے لیے پالا ہے۔
جب ماں اچھی ہوتی ہے، باپ اچھا ہوتا، تب بیٹا نیک پیدا ہوگا۔ آج تو بری حالت ہے، اس پہ کیا روشنی ڈالی جائے؟ نوجوانوں کا رونا بھی کیا رویا، بوڑھے 60-70 سال کی عمریں ہیں، اللہ جانے کب سانسیں بند ہوگا، بولو ہے کہ نہیں؟ کب سانسیں بند ہوگا، کب خون کی گرمی ختم ہو جائے؟ مگر حیرت ہے، اتنی عمر میں بھی انہیں مسجد کا دروازہ نہیں ملتا، مسجد کا دروازہ نہیں ملتا۔ صبح سے لے کر کے شام تک چرپائیوں میں لیٹ کر کے موبائل دیکھیں گے۔ میں نے بوڑھوں کو دیکھا ہے، اپنی نوجوان اولاد سے کہتے ہیں ذرا فلاں فلم لگا دینا، دیکھنا ہے۔ جو بوڑھا قرآن کی ایک آیت نہیں سیکھ سکا، نماز نہیں سیکھ سکا، اسے 10 گانے یاد ہوں گے، سینکڑوں فلموں کے نام یاد ہوں گے۔ یہ پوزیشن ہے ہماری قوم۔ رونا آتا ہے مجھے بتا، جب تیری یہ حالت ہے تو تیرے نطفے سے پیدا ہونے والی جو اولاد ہے وہ امام حسین کی طرح دلیر کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے اندر شہادت کے جذبے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ جب آج تک تو نہیں سدھر پایا تو اپنی اولاد کے لیے کیوں روتا ہے؟ اپنی اولاد کا شکوہ کیا کرتا؟ اٹھاؤ تاریخ پڑھ کے دیکھو، میرے آقا نے دعا کی، اے پروردگار اتنا عظیم مرتبہ مجھے نہیں دے گا؟ تو اللہ نے فرمایا حبیب تیری بات تیرے رب نے کبھی ٹالی ہے؟ سبحان اللہ، تیری بات تیرے رب نے کبھی ٹالی ہے؟ تو نے کہا ہے، تو نے مانگا ہے، تیرا رب دے گا، مگر ڈائریکٹ نہیں دے گا، انڈائریکٹ دے گا۔ ذرا محبت سے سبحان اللہ، ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے کہے گا حسین۔ ڈائریکٹ نہیں دے گا، انڈائریکٹ دے گا۔ اے حبیب تو میرا حبیب، تو میرا محبوب ہے، تو میرا چہیتا ہے، تو میرا پیارا ہے، تو میرا دلارا ہے۔ تیرے ہاتھ کاٹے جائیں مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، تیرے پیر کاٹے جائیں مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، تیرے گلے پہ کوئی ظالم خنجر چلائے مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ حبیب خدا نے کہا اے پروردگار پھر کیسے دے گا؟ تو اللہ نے فرمایا اے حبیب میں تیری بیٹی کو 2 بیٹے دوں گا، ایک بیٹا سر سے سینے تک تیری طرح ہوگا اور دوسرا بیٹا سینے سے پیر پر تیری طرح ہوگا، اور تب دونوں کو قریب میں کھڑا کیا جائے گا۔ تو اے حبیب تیری تصویر بن کے تیار ہو گئے۔ اور صحابہ کی روایتیں ملتی ہیں، صحابہ جب بے چین ہو جاتے تھے زیادہ امام حسن کو بلاتے تھے کھڑے ہو جائیے، امام حسین کو بلاتے تھے کھڑے ہو جائیے۔ امام حسن سر سے لے کر کے سینے تک رسول کی طرح تھے، اور سینے سے لے کر کے پیروں تک امام حسین رسول کی طرح تھے۔ اور جب دونوں شہزادے قریب میں آتے تھے، مل کے کھڑے ہوتے تھے، تو صحابہ کہتے تھے میری دشمنی بجھ گئی، میں نے حبیب خدا کا دیدار کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حبیب خدا کا دیدار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا ڈائریکٹ نہیں حبیب، انڈائریکٹ۔ دونوں شہزادے اللہ نے پیدا فرمایا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے، سرکار نے نام رکھا شبر، جس کا معنی ہے حسن۔ امام حسین جب پیدا ہوئے 5 شعبان المعظم کو، میرے آقا نے نام رکھا شبیر، جس کا معنی حسین۔ اب ایک بات قاری صاحب آپ بہتر سمجھیں گے، دعا فرمائیں۔ امام صاحب جتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں، امام حسن پیدا ہوئے رمضان کو، توجہ ہے نا پیچھے والے؟
ذرا ہاتھ اٹھا کے کہنے یا حسین. رمضان شریف کو 15 رمضان المبارک کو پیدا ہوئے امام حسن. 5 شعبان المعظم کو پیدا ہوئے امام حسین. اے مولا حسن رمضان میں، حسین شعبان میں. اے پروردگار سمجھ نہیں پا رہا، ذہن میں یہ بات آئی، دل نے جواب دیا رمضان کا مہینہ پاک ہے اور رمضان کے مہینے میں فاطمہ کا بڑا بیٹا جو آ رہا ہے وہ بھی ناپاک نہیں، نور سے بن کے آ رہا ہے. مہینہ بھی پاک ہے، آنے والا شہزادہ بھی پاک ہے. آنے والا شہزادہ بھی پاک. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن حسین شعبان میں پیدا. اب پہلے ایک حدیث شریف سنی. میرے آقا نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ. رجب سارے لوگ بولے رجب اللہ کا مہینہ. رمضان میرے امتیوں کا مہینہ ہے. رمضان میرے امتیوں کا مہینہ ہے. اور جب بات آئی شعبان کی تو میرے آقا فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے. رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، رمضان میرے امتیوں کا مہینہ. اور آقا کی حدیث اٹھاؤ، میرے آقا فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. یہ آقا کی حدیث ہے. تو جب آقا نے کہا حسین مجھ سے ہے تو حسین آپ ہی اس مہینے میں رہا ہے جو مہینہ مدینے والے کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی نعرہ لگا سکتا؟ یا تو آپ بہت غور سے سنتے ہیں، اتنا غور سے کہ نعرہ لگانا بھول جاتے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں نعرہ آپ لگا دیا کریں. یہ ہمارے ایمانی جذبے کا تقاضا بھی ہے. اور مجھ جیسے دبلے پتلے آدمی کو کچھ نہ کچھ ریسٹ مل جائے. میرے آقا امام حسین شعبان میں پیدا ہوئے اور شعبان میرے آقا کا مہینہ. اور حسین کے بارے میں آقا نے فرمایا بھی ہے حسین حسین مجھ سے. اچھا یہ تو آپ سمجھتے ہیں حسین مجھ سے. آقا کی بیٹی فاطمہ، فاطمہ کے بیٹے حسین. سمجھ میں آ گیا کہ حسین مجھ سے ہے، حسین آقا سے. اگر آقا نہ ہوتے تو فاطمہ نہ ہوتی، فاطمہ نہ ہوتی تو حسین نہ ہوتی. یہ تو سمجھ میں آ گیا حسین مجھ سے ہے. لیکن اس کا کیا مطلب ہے میں حسین سے؟ اس کا کیا مطلب میں حسین سے؟ امام الانبیاء اتنی بڑی شان کہ صرف 18,000 مخلوقات کے ہی نبی نہیں، آدم کے بھی نبی، موسیٰ کے بھی نبی، عیسیٰ کے بھی نبی، داؤد کے بھی نبی، ابراہیم کے بھی نبی، اسماعیل کے بھی نبی، زکریا کے بھی نبی، یحییٰ کے بھی نبی، نبیوں کے نبی. اب کہہ رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو سنو، مدینہ شریف سے لے کر کے مکہ تک اور مکہ سے لے کر کے کربلا تک حسین مجھ سے ہے اور کربلا کے بعد میں حسین سے ہوں. اس کا یہ مطلب ہے میرا دین حسین سے ہے، میرا قرآن حسین سے ہے، میرے اصول حسین سے ہے، میرے دستور حسین سے ہے، میری شریعت میری شریعت حسین. امام حسن رضی اللہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. مختلف روایتیں ہیں، کسی میں آیا ہے 6 مہینے کا، بیچ میں غیب تک، کسی میں آیا ہے سال بھر. بہرحال یہ روایتیں بیان کر کے وقت ضائع بھی نہیں کرنا، آپ کو الجھانا بھی نہیں. وہ باتیں کرنی ہے جس سے نصیحت ملے. بچپن کا زمانہ ہے، چھوٹے ہیں امام حسن، چھوٹے ہیں امام حسین.
बचपन का ज़माना, मस्जिद नबवी शरीफ में, मस्जिद नबवी शरीफ में एक शख्स आया, वज़ू करने लगा। इमाम हसन खड़े थे, इमाम हुसैन खड़े, देख रहे थे वज़ू करने वाला वज़ू कर रहा और उसने वज़ू गलत किया। उसने वज़ू गलत किया। इमाम हुसैन ने कहा, भैया हसन, नाना ने ऐसे नहीं बताया, गलत किया। इमाम हसन फरमाते हैं, हाँ भाई हुसैन, गलत किया। तो क्या कह दिया जाए? फरमाया नहीं, अगर कहा जाएगा तो दिल टूट जाएगा। कहा जाएगा दिल टूट जाएगा। दिल ना भी टूटे, शर्मा जाएगा, एहसास होगा उसे कितनी तकलीफें देते हो। सोचो, जलसा इमाम हसन हुसैन का करते हो तो सबक लेके जाओ, दर्स लेके जाओ। छोटे ने बड़े से कहा, बड़े ने छोटे से कहा, और फिर दोनों ने आपस में मशवरा किया, नहीं, नाना की हदीस है, किसी का दिल न दुखाओ, किसी का दिल न तोड़ो। अगर दिल टूट गया तो नाना जान की हदीस पे अमल नहीं हो पाए। क्या किया जाए? अब वो वजू करने के बाद जा रहा था इबादत करने के लिए। भाई हुसैन ने हसन से कहा, वो इबादत के लिए जा रहा, जब वजू सही नहीं तो नमाज कहाँ से सही होगी? जो भी फैसला करना है जल्दी फैसला करो। छोटे छोटे हैं मगर कुर्बान जाओ, उनकी अक्लें कितनी बुलंद है, उनका शऊर कितना बुलंद है। इमाम हसन ने कहा, ऐ हुसैन, मैं वजू करता हूँ, तुम जरा देखो तो सही मेरा वजू सही है कि नहीं। ये जोर से कहा, ये जोर से कहा। वो जो नमाज पढ़ने जा रहा था ठहर गया। अब सोचने लगा कि ये दोनों नबी के शहजादे, नबी के घर के हैं, एक बार इनका वजू देख लिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे कोई कमी रह जाती, मुझसे कोई गलती हो जाती। खड़ा हो गया। इमाम हसन ने इमाम हुसैन से कहा, तुम वजू करो, मैं बड़ा हूँ, मैं देखता हूँ, अगर कोई कमी है तो बताता हूँ। इमाम हुसैन वजू करने लगे, और जब वजू कर रहे हैं इमाम हसन कहते जा रहे हैं, ठीक है आगे बढ़ो, ठीक है आगे बढ़ो, ठीक है आगे बढ़ो। और वो देखने वाला देख रहा है। जैसे ही उसने पूरा वजू देखा तो समझ गया ये गलती हमसे हुई है, ये खता हमसे हुई है, ये लफ्ज़ हमसे हुई है। तवज्जो से सुनिएगा, उसने दोनों शहजादों को अपने पास में बुलाया और बुलाने के बाद दोनों शहजादों के कदमों को थाम करके कहा, आका, अगर समझाने का अंदाज हो तो मौला अली के दुलारों जैसा हो, मौला अली के दुलारों जैसा। ऐ हसनैन करीमैन, आप रहमतुल्लिल आलमीन के सच्चे नवासे, मुझे सबक भी दे दिया, मेरे दिल को भी नहीं तोड़ा। मैं समझ गया आपने ये वजू मेरे लिए किया, ये मुझे समझाने के लिए किया। तो मेरे आका इमाम हसन, मेरे आका इमाम हुसैन कहते हैं, ऐ वजू करने वाले, ऐ नबी के बताए हुए रास्ते पे चलने वाले, नाना की हदीस है, जो अल्लाह की मखलूक पे रहम करता है अल्लाह उस पे रहम करता है, जो मोहब्बतें बांटता है रब्बे कायनात उससे मोहब्बत करने लगता है। इतने शौहर हैं जो सुबह से लेकर के शाम तक अपनी बीवियों को न जाने कितनी गालियां देते हैं, और खुदा की खैर कारी साहब, ऐसी ऐसी गाली जिसका माना लुगत में भी ढूंढो तो मिले ना। उसके मूजिद वो खुद हैं, इजाद करने वाले खुद हैं। ऐसी ऐसी गाली, शर्म नहीं आती, हया नहीं आती। कभी नहीं सोचता है बूढ़ा बाप, जब मैं इतनी उम्र पे गाली दूंगा तो मेरा बच्चा इसका क्या असर लेगा, इसका क्या असर। एक और बात बयान कर मुरीदी के, आज पीरी मुरीदी का भयानक, पीरी मुरीदी का भयानक दौर, भयानक दौर।
اور قوم کی حالت کیا ہے؟ جوان بیٹی 18 سال 20 سال 22 سال، اب پیر صاحب کے حجرے میں اماں باہر، ابا باہر، بھیا باہر، بہنی باہر، اور پیر صاحب کے پیر دبا رہی، حضرت دعا کر دیں، فرسٹ ایئر ہے، حضرت دعا کر دیں انٹر ہے، حضرت دعا کر دیں ہائی اسکول ہے، اب بھی نہیں سمجھی، اب بھی نہیں جانی، کب سمجھے گی شریعت کو؟ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں جس کے تو پیر دبا رہی۔ جو نبی کی شریعت سے دور ہے وہ اچھا انسان نہیں ہو سکتا تو ولی کیا ہوگا؟ وہ پیر نہیں، پیر ہے۔ ایک جوان بیٹی سے نبی کی شریعت کہتی ہے کہ باپ بھی ہاتھ پیر نہیں دبا سکتا، تو جب باپ کے لیے اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے، تو پیر صاحب کو اجازت کس نے دی ہے؟ یہ پیر ہے، ہوشیار رہیں، بیٹی بہن یہ گھر کی عزت ہوتی، اس کا خیال رکھیں۔ امام حسین کے جلسے میں آئے ہو، یہ درس لے کر کے جاؤ، یہ پیغام لے کر کے جاؤ کہ آپس میں لڑانا نہیں ہے، آپس میں لڑانا نہیں ہے، اگر ہو سکے تو دو لڑے ہوئے کو ملا دو، کسی کا دل نہ توڑو۔ اب توجہ سے سنو، وہی امام حسن کہتے ہیں، امی جان میں نے کئی بار دیکھا ہے، آپ نے جو گھر میں مسجد بنائی ہے نا عبادت کے لیے، آپ کو میں نے راتوں میں دیکھا ہے اور میں نے کان لگا کے سنا ہے، آپ جب بھی دعا کرتی ہیں نانا کی امت کے لیے کرتی ہیں، نانا کی امت کے لیے کرتی ہیں، میرے لیے نہیں کرتی، حسین کے لیے نہیں کرتی، زینب کے لیے نہیں کرتی، بابا کے لیے نہیں کرتی۔ تو معلوم ہے کیا کہا تھا؟ سیدہ فاطمہ کی آنکھ میں آنسو آئے تھے، سیدہ فاطمہ نے کہا تھا بیٹا حسن پہلے نانا کی امت ہے، اس کے بعد گھر والے ہیں۔ ایسا جگر کس کے پاس ہوگا؟ ایسی محبت کس کے پاس ملے گی؟ یہ امام حسن ہے، یہ امام حسین ہے، بچپن کا زمانہ ہے، دونوں شہزادے میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پہنچے گھر میں، فرمایا دونوں شہزادوں میرے پاس آ جاؤ، دونوں شہزادے پاس آئے، میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے کو چوما سرکار نے اور پیشانی کو چوما امام حسن کی۔ سیدہ فاطمہ نے یہ ایک بار نہیں دیکھا، کئی بار دیکھا۔ ایک دن کہا بابا کیا بات ہے، آپ جب بھی دیکھتی ہو آپ امام حسن کی پیشانی چومتے ہیں، حسین کی گردن چومتے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھو، آقا فرماتے ہیں حسین کی گردن اس لیے چومتا ہو، یہی وہ گردن ہے جب کربلا میں کٹے گی تب میرا اسلام بچے گا، تب قرآن بچے گا۔ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابا جان کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، بابا اس وقت آپ نہیں ہوں گے، میں نہیں رہوں گی، مولائے کائنات نہیں ہوں گے، بھائی حسن نہیں ہوں گے۔ میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کر کے کہا بیٹی نہ ہم ہوں گے، نہ تو ہوگی، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے، تنہا حسین کو یہ مورچہ سنبھالنا پڑے گا، مگر فکر نہ کر حسین میرے نور کی بھی لاج رکھے گا، علی کے خون کی بھی لاج رکھے گا، اور اے فاطمہ تیرے دودھ کی لاج بھی رکھے گا۔ یہ شیر خدا کا بیٹا ہے، شیر بن کے کربلا جانا۔ بلایا دونوں شہزادے، فرمایا آج دل کرتا ہے تمہیں کشتی لڑاؤ، دل کرتا ہے کشتی لڑاؤ۔ کئی بار آپ نے سنا ہوگا، ایک طرف حسن ایک طرف حسین، دونوں شہزادے کشتی لڑنے لگے۔ میرے آقا فرماتے ہیں حسن حسین کو ادھر سے پکڑو، حسن حسین کو اس طرح پکڑو، حسن حسین کے ساتھ یہ داؤ لگاؤ، حسین کو اس طرح نیچے گراؤ، حسین کو اس طرح زمین پر لاؤ۔ سیدہ فاطمہ سے دیکھا نہ گیا، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ اپنے بابا کی بارگاہ میں کہتی ہے اے بابا حسن بڑے ہیں حسین چھوٹے ہیں، آپ کو حسین کو بتانا چاہیے، لیکن میں دیکھ رہی ہوں آپ حسن کو بتا رہے ہیں۔ حسن سے کہتے ہیں حسین کو ادھر سے پکڑو، حسین کو اس طرح پکڑو، حسین کو اس طرح زمین پہ لاؤ، حسین کو اس طرح ڈاؤ تو حسین کو اس طرح زمین پر گراؤ۔ توجہ سے سنیے گا، میرے آقا فرماتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ حسن کی طرف میں ہوں، حسین کی طرف جبریل ہے۔
میں حسن کی طرف، جبریل حسین سے۔ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، مولا تو نے مجھے انوکھے شہزادے دیے، تو نے مجھے نرالے شہزادے دیے۔ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ امام الانبیاء کی بیٹی ہو کر کے سارے کام گھر کا کرتی ہے، اپنے ہاتھوں سے۔ مولا علی فرماتے ہیں رسیوں کے نشان بن گئے تھے، مشکیزے میں پانی لاتے لاتے، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، کام کرتے کرتے فرصت نہیں ملتی تھی۔ اس کے باوجود سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ نے کسی طرح نہ عبادت میں کوئی تساہلی برتی اور نہ ہی حسن و حسین کو پالنے میں کوئی کمی رکھی، جھولا جھلاتی رہتی تھی۔ اور جب زیادہ کام ہوتا تھا امام حسن اور امام حسین کو جھولا جھلا کے چلی جاتی تھی، اور جب کئی منٹ کے بعد واپس آتی تھی تو جیسا جھولا پہلے جھول رہا تھا ویسا ہی اب بھی ہل رہا ہے۔ ایک دن سیدہ فاطمہ نے کہا اے بابا کیا بات ہے، میں حسن و حسین کو جھولے میں جھونکا دے کے چلی جاتی ہوں لیکن بہت دیر کے بعد آتی ہو تب بھی جھولا ہلتا ہی رہتا ہے۔ تو میرے آقا مسکرا کے کہتے ہیں اے بیٹی جب تو کام سے لگ جاتی ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ حسن و حسین کو جھولے کو جھوکا دیتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو حسن و حسین رو دے، اگر انہیں تکلیف ہو گئی تو میرے حبیب کو تکلیف ہوگی اور حبیب کو تکلیف ہو کہ میری رحمت کو گوارا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن سودائے کربلا، جشن سودائے کربلا، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بچپن ہی تھا میرے امام حسن و حسین کا، سرکار کا وصال ہو گیا، عصر کی نماز ہو رہی تھی مسجد نبوی شریف میں، بڑے بڑے صحابہ مقتدی بنے ہوئے تھے اور امام الانبیاء تھے، امام الانبیاء تھے۔ سجدے میں گئے تو امام حسین آ گئے، چڑھ گئے پشت مبارک، بیٹھ کے نانا جان کے کندھے پر۔ سرکار نے سر اٹھانا چاہا، جبریل امین آ گئے، یا رسول اللہ سر نہ اٹھائیے گا، یا رسول اللہ سر نہ اٹھائیے گا، حسین پیٹھ پہ اگر گر گئے تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ میرے آقا نے تسبیح بڑھا دی، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ کتنی بار پڑھا؟ ایک روایت میں آیا ہے 72 بار، 72 بار۔ اور قربان جاؤ جب 72 بار پوری ہو گئی گنتی تو امام حسین خود بخود اتر گئے، خود بخود چلے گئے گھر۔ سرکار نے نماز کو مکمل کیا۔ سیدہ فاطمہ نے کہا مسکرا بہت رہے ہو بیٹے، کہاں سے آ رہے؟ آج میں حرکت کر کے آیا ہوں نانا جان کے ساتھ۔ کون سی؟ نماز پڑھا رہے تھے، سجدے میں تھے، میں بیٹھ گیا اور بہت دیر تک بیٹھا رہا۔ تو سیدہ فاطمہ کہتی ہے بیٹا تجھے معلوم نہیں تیرے نانا امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین، کچھ تو خیال کیا کرو، کچھ تو لحاظ رکھا کرو، تم نے نبوت اور رسالت کا خیال نہ کیا۔ تو سیدہ فاطمہ کی بارگاہ 6-7 سال کی عمر شریف ہے، کہتے کیا ہے امی آپ پریشان نہ ہو، اس میں ایک راز کی بات ہے۔ میں جب نانا کے کاندھے پہ سوار ہوا نا تو میں نے سنا میرے نانا نے سجدے کو لمبا کر دیا ہے اور میرے نانا نے 72 تسبیحیں پڑھی ہے۔ اے امی جان انہوں نے میرے لیے 72 تسبیحیں پڑھی ہے، میں ان کے دین کے لیے 72 دنوں کی کربلا کے میدان میں قربان۔ سیدہ فاطمہ امام حسین کو سینے سے لگا، دعائیں دی اور سیدہ فاطمہ کہتی ہیں بیٹا حسین کربلا کے میدان میں نربس نہ ہونا، کربلا کے میدان میں بے چین نہ ہونا۔ اب ایک روایت سنیں، حسین کا جلسہ کرتے ہو، حسین کی محفلیں سجاتے ہو، فائدہ کیا نہ ہے؟ توجہ ہے نا؟ ذرا کہنے یا حسین۔ سارے ہاتھ اگر نہیں اٹھتے ہیں تو دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ جنہوں نے ہمارے لیے سر دیے ہم ان کے لیے ہاتھ نہیں دے سکتے، ذرا بولے محبت سے یا حسین۔
مدینہ شریف کی گلیاں ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ ایک طرف سے آئے, امام حسین دوسری طرف سے جا ملاقات, اور ملاقات ہی میں تھوڑی سی بات ہوئی, اور بات ہی بات میں بات بڑھ گئی. امام حسین آ گئے جلال, آ گئے غصے میں, فرمایا سن عبداللہ, تیرا باپ میرے نانا کا غلام اور تو میرا غلام ہے. جو ہے نا میرا غلام. حضرت عمر کے بیٹے تھے, وہ بھی تیور میں آ گئے, بولے تو کچھ نہیں امام حسین سے, سیدھا اپنے بابا کے پاس حضرت امیر المومنین کی بارگاہ. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ عبداللہ غصے میں بہت لگ گئے. کہا ایسی ایسی بات ہے بابا, آج امام حسین سے ملاقات ہوئی, سب کے سامنے انہوں نے ذلیل کیا, سب کے سامنے انہوں نے رسوا کیا, سب کے سامنے انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں. تو میرے آقا امام حسین کی شان دیکھو, امیر المومنین کہتے ہیں غصہ کیوں کرتا ہے, پہلے یہ بتا کہا کیا ہے, یہ بتا کہا کیا. امیر المومنین کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ کہتے ہیں, انہوں نے کہا تیرا باپ میرے نانا کو غلام ہے, عبداللہ تو میرا غلام ہے. اتنا کہنے کے بعد عبداللہ کہتے ہیں بابا ان کی خبر لے لو, اور امیر المومنین اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, لبوں پہ مسکراہٹ ہے. حیرت میں پڑ جاتے ہیں حضرت عبداللہ, کہتے ہیں بابا بلائیے انہیں, آپ امیر المومنین ہیں, ان کی خبر لیجئے. تو معلوم ہے حضرت عمر فاروق اعظم نے کیا کہا, کہ عبداللہ تو نہیں جانتا شہزادوں کی شان کیا ہے, تو نہیں جانتا شہزادوں کی عظمت کیا ہے, اور تو کہتا ہے انہیں بلاؤ. یہ عمر خود غلام بن کے ان کی بارگاہ میں جائے گا, انہیں اپنے پاس نہیں بلائے گا. حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم آگے ہے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہے ہیں, عبداللہ پیچھے پیچھے ہے, دل ہی دل میں خیال کر رہے ہیں آج مزہ آئے گا. امام حسین کو جب ڈانٹ پڑے گی, امام حسین کو جب ڈانٹا جائے گا. حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم جب پہنچے ہیں امام حسین کی بارگاہ میں, سلام ہوا. سلام ہونے کے بعد امیر المومنین کہتے ہیں اے امام حسین, اے نبی کے شہزادے, ذرا یہ بتا میرا عبداللہ جو کہتا ہے کیا سچ کہتا ہے؟ تو امام حسین کے بچپن کا زمانہ تھا, جلال میں آ کے کہتے ہیں اے امیر المومنین, میری رگوں میں علی کا خون ہے, فاطمہ کا دودھ ہے, کہ میں گھر میں بولتا ہوں وہی میدان میں بولتا ہوں, میری زبان ہے, میں بدلنے والا نہیں ہوں. تو بیٹا عبداللہ آپ کا کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے. تو امیر المومنین کہتے ہیں ذرا آپ اپنی زبان سے کہہ دیں, ذرا آپ اپنی زبان سے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بچپنا ہے, وہ نہ سمجھ سکے کہ ہونے والا کیا, اور ادھر امیر المومنین جو نبی کی درسگاہ کے سمجھے سمجھائے تھے, وہ جان رہے ہیں کہ آج سب کچھ ہونے والا ہے. امام حسین فرماتے ہیں امیر المومنین میں نے کہا آپ میرے نانا کے غلام, عبداللہ میرا غلام ہے. خوشی کے آنسو چھلک آئے امیر المومنین, آنکھ سے آنسو بہنے لگے, رونے لگے. امام حسین کے ہاتھوں کو چوما, پیشانی کو چوما, اور کہتے ہیں شہزادے ابھی تک عمر سوچ رہا تھا غلامی میں نام ہے کہ نہیں, اب جان گیا ہے کہ عمر مدینے والے کا غلام ہے. عمر مدینے والے کا غلام. تھوڑی سی نیکیاں کر کے ہم کتنے اترانے لگتے ہیں, تھوڑا سا چندہ دے کے ہم جلسہ امام حسین کا نہیں اپنے باپ کا سمجھنے لگتے ہیں. سوچو جس نے اتنی نیکیاں کی, جو حضور کا جانشین رہا ہو, جو امیر المومنین رہا ہو, وہ یہ کہتا ہے ابھی تک گارنٹی نہیں تھی, ابھی تک سند نہیں تھی, اب حسین نے کہہ دیا ہے. تو جو حسین نے کہا
وہ نبی کا فرمان ہے۔ اب سنیں، بات یہیں پہ نہیں مکمل ہوتی ہے۔ امیر المومنین کہتے ہیں شہزادے تم نے کہا میں نے سن لیا، اللہ نے سن لیا، مدینے والے آقا نے سن لیا، رب کے فرشتوں نے سن لیا، لیکن جب قبر میں جاؤں گا تو میری خواہش یہ ہے، میری آرزو یہ ہے کہ آپ ایک تحریر پہ یہ لکھ کے دے دیجیے، یہ لکھ کے دے دی۔ امیر المومنین عمر فاروق اعظم کے کہنے پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلم اٹھایا، کاغذ اٹھایا، لکھ کے دے دیا کہ عمر میرے نانا کا غلام، عبداللہ میرا غلام۔ اتنا جب لیا ہے نا، امیر المومنین نے اس تحریر حسین کو سر پہ رکھا، آنکھوں سے لگایا، لبوں سے لگایا، سینے پہ رکھا، اور جب جمعے کا دن ہوا منبر پہ چڑھے تو خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد وصیت کی ہے اے لوگوں جب میرا وصال ہو جائے مجھے قبر میں رکھنا تو یہ تحریر میرے ساتھ میں رکھ دینا، یہ تحریر حسین میرے کفن کے اندر رکھنا۔ جب قبر میں میری فرشتے آئیں گے اور قبر میں آنے کے بعد جب عمر کو اٹھائیں گے تو عمر کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جب فرشتے یہ تحریر حسین دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے عمر مدینے والے کا غلام ہے، عمر مدینے والے کا غلام۔ اسے ایسے سونے دو جیسے پہلی رات کی دلہن اپنے بستر پہ سویا کرتی، اسے ایسے سونے دو جیسے نبی کے عاشق کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا جاتا۔ اب آپ سوچیں، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر فاروق اعظم، نہ صداقت میں جواب، نہ عدالت میں جواب، نہ سخاوت میں جواب، نہ شجاعت میں جواب، نہ امامت میں جواب، نہ شہادت میں جواب، نہ تقوی میں جواب، نہ فتوے میں جواب، نہ عبادت میں جواب، نماز روزہ حج و زکات عبادت و تلاوت سجدہ و بندگی نہ اس میں جواب، اور اس کے باوجود اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اترائے نہیں ہے، اتنا کرنے کے بعد اپنے آپ کو جنتی تصور نہیں کر رہے ہیں، اتنا کرنے کے بعد ان کی حالت یہ ہے کہ حسین کی تحریر کو لے کر کے کہتے ہیں اب سند مل گئی ہے، اب سند مل گئی۔ اب اندازہ لگاؤ، جب عمر فاروق اعظم جیسا خلیفہ، ان کے جیسا امیر المومنین، جب ان کو حسین کی ضرورت ہے تو پھر ہم غلاموں کو حسین کی ضرورت کیوں نہیں؟ ان کے جلسے کی ضرورت کیوں نہیں؟ ان کے ذکر کی ضرورت کیوں نہیں؟ اے لوگوں، اس کا فائدہ جب قیامت میں ملے گا تب تمہاری زبان پہ یہی نعرہ ہوگا، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت، بخشوائے گی مجھے تیری محبت ہے حسین، بخشوائے گی مجھے تیری محبت ہے حسین۔ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، زندگی گزرتی جا رہی، نبی نے جو سکھایا تھا اس میں سے ایک سبق بھی بھلایا نہیں، نبی نے جو پڑھایا تھا ایک سبق سے بھی دور نہیں ہٹے، مدینے والے نے جو راستہ بتایا تھا اسی راستے پہ گامزن رہے، اور بچپن میں وعدہ کیا تھا 45 سال کی عمر میں امام حسن نے نبھایا، 56 سال کی عمر میں امام حسین نے ہماری طرح وعدے نہیں کیے تھے حسین کے جلسے میں ڈھول نہ بجائیں، تقریر ختم، جلسہ ختم، وعدے ختم، قسمیں ٹوٹ گئی۔ یہ فاطمہ کے دلارے تھے، کیا تھا وعدہ بچپن میں، بلایا نہیں آخری عمر تک۔ شہزادے ہو تو ایسے ہو، بیٹے ہو تو ایسے ہو، اور یہی کمال نہیں ہے۔ ہم اور آپ حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم اور آپ حسین سے محبت کرتے ہیں، یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے، باتیں یہ سب آگے آئیں گی۔ عاشورے کا جو دن ہوتا ہے، عاشورے کا یعنی 10ویں محرم کا، ماں اور بہنیں سب سے زیادہ روزہ رکھتی ہیں، کچھ مرد بھی اتنے اچھے ہیں
وہ بھی روزہ رکھتے ہیں. اللہ توفیق دے سب روزہ رکھیں. آپ کو پتا ہے, بس ایک بات کہہ کے آگے بڑھتا ہوں, وہ تاریخ ایسی ہے کہ جنگل کے جو جنگلی جانور ہے وہ بھی امام حسین کی محبت میں روزہ رکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی حسین کا ذکر کرتے ہیں, ہم ہی حسین سے محبت